یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جس نے اپنی محبت کے خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب اس کا کیا حال ہو رہا ہے وہ آپ لوگوں کو بتانا ضروری سمجھوں گا۔ گھر سے یہ تو نکل چکی تھی، لیکن اب اس کی محبت نے اس سے جسم فروشی کے اڈے پر چھوڑ دیا تھا۔ کئی راتیں لڑکے اس سے اپنی دلہن بنا کر استعمال کیا کرتے تھے اور اتنے لمبے اس کے اندر جاتے تھے۔ توبہ یہ روتی تھی کیونکہ یہ ابھی بچی تھی 16 سال کی، اور اتنا بڑا اس کے لیے برداشت کرنا مشکل ہو چکا تھا۔ ایک دن دوستو حد ہو گئی جب ایک بیرونی ملک کے آدمی نے کیا تو توبہ۔ دوستو اس کہانی کا پورا مزہ لینے کے لیے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر تو آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تھا، جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر ایک ویڈیو آپ لوگوں کے پاس سب سے پہلے اور آسانی سے پہنچ سکے۔ تو چلیے وقت ضائع کیے بغیر ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام رفاق ہے، میری عمر اس وقت تقریباً 55 سال کے قریب ہے، لیکن میں آپ کو جو کہانی سنانے جا رہا ہوں وہ میرے دوست کی بیٹی کی ہے، جس نے اپنی محبت کے خاطر اپنے گھر والوں کو چھوڑ دیا، اپنے باپ کو چھوڑ دیا، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ دیا۔ لیکن اس کا نتیجہ کیا ہوا وہ ابھی میں آپ لوگوں کو سب کچھ ترتیب سے بتاؤں گا۔ میرا دوست بہت ہی اچھا انسان تھا، کبھی اس نے کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا اور نہ ہی کبھی وہ کسی کے ساتھ برا کرنے کا سوچ سکتا تھا۔ وہ ایک گندم کی دکان پر کام کیا کرتا تھا، جبکہ میں بھی اس کے ساتھ کام کیا کرتا تھا۔ پہلے پھر میں بیرونی ملک چلا گیا، وہاں پر میں نے 4-5 سال کا عرصہ گزارا تو اب اس کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ کافی دیر بعد ہماری ملاقات ہوئی۔ ملاقات کے بعد میں جب اپنے گھر آیا تو اس ملک میں دوبارہ گھر آنے سے دوسرے دن میں اس سے ملاقات کے لیے چلا گیا، کیونکہ یہ میرا بہت اچھا دوست تھا، ایک دوست جس کو ہم اپنا ہمراز بھی سمجھتے ہیں۔ میرے بچپن کے تمام قرضے اور میری بچپن کی تمام تر کہانیاں سبھی کچھ اس کو معلوم۔ خیر میں اس کا گھر چلا گیا، پتا چلا کہ یہ گھر چھوڑ کر، گاؤں چھوڑ کر شہر میں جا بسا ہے۔ میں اس کو تلاش کرتا ہوا شہر میں جا پہنچا۔ کافی زیادہ تلاش کرنے کے بعد میری ملاقات اس کے ساتھ ہو جاتی ہے۔ میں اب کافی دیر کے بعد اس کے پاس پہنچ جاتا ہوں۔ میں اس کے پاس تو پہنچ چکا تھا، لیکن میں اس کو پہچاننے سے قاصر تھا، کیونکہ اس کی رنگت پہلے سے خراب ہو چکی تھی، چہرے پر جھریاں آ چکی تھی، بال لمبے تھے، داڑھی بھی کھڑی ہوئی تھی۔ جب میں اسے دیکھتا ہوں تو میری پہچان میں نہیں آتا، تب بھی وہ مجھے جلدی سے پہچان کر میرے گلے سے لگ جاتا ہے اور روتا ہوا مجھے کہنے لگتا ہے کہ رفاق تم کہاں چلے گئے تھے؟ تمہارے جانے کے بعد میری عمر دیکھو کیسے گزر گئی ہے، میری جوانی دیکھو برباد ہو گئی ہے، میرا سب کچھ برباد ہو گیا۔ مجھے تمہارا کندھا چاہیے تھا اور رونے کے لیے، مجھے تو تمہارا سہارا چاہیے تھا۔ نہ جانے تم کہاں چلے گئے تھے، میں نے تمہیں ہر جگہ تلاش کیا، ہر جگہ دیکھا، لیکن تم مجھے کہیں بھی نظر نہیں آئے۔ مجھے بتاؤ کہ تم اتنے عرصے کہاں رہے ہو؟ تب بھی میں اسے کہنے لگا کہ کیا ہم دروازے پر بیٹھ کر ساری باتیں کر دیں گے؟ چلیں اندر جا کر باتیں کرتے ہیں اور تفصیل سے سب کچھ میں بتاتا۔ پھر میں اس سے اپنی بچپن کی قصے سنانے لگا کہ گھر کے حالات کیسے خراب ہو چکے تھے۔ ایک بھائی کی شادی ہو چکی تھی، وہ اپنی بیوی کو لے کر دوسرے شہر میں جا بسا تھا۔ اس نے ماں باپ کی طرف دیکھا بھی نہیں، نہ میری طرف دیکھا۔ وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو چکا تھا۔ اس نے یہ بھی نہ دیکھا کہ ہم کس حال میں ہیں۔ گھر کے حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ تب بھی میرے باپ نے زمین وغیرہ بیچ کر مجھے بیرون ملک بھیجا۔ اب لوگوں سے ملنا چاہتا تھا، لیکن میرے پاس وقت ہی نہیں تھا تاکہ میں آپ لوگوں سے مل پاتا، کیونکہ ایک رات کے اندر میرے تمام تر کام ہو چکا تھا۔ میں بیرون ملک جانے والا تھا۔ خیر میں اپنے ابا سے کہنے لگا کہ میں اپنے دوستوں سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میرے ابا نے مجھے لوگوں سے ملنے کے لیے انکار کر دیا اور کہنے لگے کہ جو قسمت میں منظور ہوگا وہ بہتر ہوگا،
तुम वहां पर सही सलामत पहुंच जाओ, मैं कुछ करके हमारे दोस्तों को भी वहां पर भेज दूंगा। खैर मैं उसी सहारे उसी उम्मीद पर चला गया था, लेकिन देखूं 20 साल का अरसा गुजरने के बाद मैं अब तुम्हारे सामने हाजिर हो तो तरोताजा हूं ना। लेकिन तुम देखोगे, खैर मैं वहां पर जा चुका था, लेकिन वहां पर मुझे कोई भी सहूलियात मुयस्सर नहीं थी। वहां पर मैंने जो अपना अरसा गुजारा है, अपनी जिंदगी गुजारी है, अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूं तो आप लोग कभी भी मेरी इन बातों पर यकीन नहीं करेंगे, और अगर आप लोगों को यकीन आ भी जाए तो आप लोग कभी भी मुझे उससे खत्ते में नहीं जाने देंगे, क्योंकि सबसे खतरनाक वो खत्ता है। मुझसे पूछेंगे नहीं कि मैंने ये अरसा कैसे गुजार रहा था, तो पहले चलें वो भी मैं तुम्हें बताता हूँ। खैर इतनी देर में उसकी आंखों में आंसू निकल रहे थे, तब भी मैं उससे ये दरियाफ्त करने लगा कि तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों निकल रहा है। तब भी वो मुझे बताने लगा कि मेरी औलाद ने मेरे साथ धोखा किया है, बीवी छोड़कर जा चुकी थी और मेरा बेटा और मेरी बेटी थी। बेटा तो अभी छोटा था, उसकी उम्र 13 साल के लगभग थी, लेकिन बेटी अभी 16 साल की थी। जब मैं उसे स्कूल में पढ़ाने के लिए छोड़कर आया था, वो यहाँ से पढ़ाई के लिए जाया करती थी, लेकिन घर में माँ का प्यार ना मिलने की वजह से उसके ख्वाब बड़े हो चुके थे। इस तरह के उसके ख्वाब हो चुके थे कि वो आवारा हो चुकी थी और बदचलन भी। उसने ये भी ना सोचा कि उसका बाप किस हाल में है और कैसा होगा। उसने ना सिर्फ अपनी जिंदगी गवा के बढ़ाई, वो एक अमीर ज़ादे को पसंद करने लगे थे, जिसके पास बेइंतहा दौलत थी, और शायद वो दौलत ही उसका यह सब कुछ बन चुकी। एक रोज यूं हुआ कि जब मैं काम से घर वापस आया तो मैं दरवाजा खोला तो देखा मेरा बेटा भी स्कूल से घर वापस नहीं आया था। मैं तब भी खाना वगैरह तैयार करने लगा। मैंने उसकी बात को टोकते हुए उससे दरियाफ्त करना चाहा कि तुम्हारी बीवी कहाँ है। तब भी वो मुझे बताने लगा कि मेरी बीवी के गैर मर्दों के साथ है बुरे ताल्लुकात हैं, जिसके बिना पर मैंने उसे छोड़ दिया, क्योंकि मैं ऐसी औरत के साथ अपनी जिंदगी मजीद बर्बाद नहीं करना चाहता। माँ की बीवी थी, इस तरह की बेटी निकल पड़ी कि परवरिश ने भी ऐसी नहीं थी। लेकिन जैसे ही वो निकल चुकी थी, मुझे कहीं बार यह सुनने में आया था कि वो मुझसे चोरी अपनी माँ से भी मिलने के लिए जाया करती। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये हमारी कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।